جمرے کو، پھر درمیانے کو اور پھر بڑے جمرے کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے۔ 12 ذی الحجہ کو بھی اسی ترتیب سے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے۔ 13 ذی الحجہ کی رمی اختیاری ہے، اگر نہیں کرنا چاہتا تو 13 تاریخ کی صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ چلا جائے۔ اگر 13 ذی الحجہ کی صبح صادق کے وقت حاجی مینا میں ہی مقیم تھا تو آج بھی ترتیب سے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے۔ وطن واپسی سے قبل طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف کر لے۔ طواف وداع پر مناسک حج مکمل ہوئے۔ اب حج تمتع کا طریقہ مختصر طور پر سن لیجئے۔ حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی میقات سے احرام باندھ لے اور عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کے افعال سر انجام دے، یعنی ایک طواف اور صفا مروہ کے مابین سعی کر لے اور پھر سر کے بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر احرام اتار دے۔ اب اس پر سے احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں۔ 8 ذی الحجہ کو مسجد الحرام سے حج کا احرام باندھ لے۔ حج کی سعی وہ چاہے تو اسی وقت ہی کر لے اور چاہے تو طواف زیارت کے بعد کر لے۔ اگر حج کی سعی اس وقت کرنا چاہتا ہے تو پہلے ایک طواف کر لے جس میں استباع کرے، یعنی دایاں کندھا کھلا رکھے، نیز پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کرے، یعنی پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاتا ہوا تیزی سے چلے۔ پھر اس طواف کے بعد حج کی سعی کر لے اور مینا روانہ ہو جائے۔ آج کا دن اور آنے والی رات مینا میں گزارے۔ اگلے روز فجر کی نماز پڑھ کر عرفات روانگی کی تیاری کرے۔ یہ 9 ذی الحجہ اور یوم عرفہ ہے۔ آج کا دن عرفات میں گزارے۔ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہی مزدلفہ روانہ ہو جائے۔ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ یہ رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے۔ رمی جمرات کے لیے یہیں سے کم از کم 70 کنکریاں جمع کر لے۔ فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے مینا روانہ ہو جائے۔ یہ 10ویں ذی الحجہ اور عید کا دن ہے۔ آج کے دن صرف بڑے جمرے پر 7 کنکریاں مارے۔ ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ رمی شروع کرتے وقت تلبیہ بند کر دے۔ اب تلبیہ کا سلسلہ ختم ہوا۔ رمی کے بعد پہلے قربانی کرے، پھر سر کے بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر عام کپڑے پہن لے۔ عید کے 3 دن یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ میں کسی بھی وقت مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کر لے۔ یہ طواف حج میں فرض ہے۔ اگر حج کی سعی پہلے نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بعد حج کی سعی بھی کر لے۔ اگلے روز یعنی 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد ترتیب سے پہلے چھوٹے جمرے کو، پھر درمیانے جمرے کو اور پھر بڑے جمرے کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے۔ 12 ذی الحجہ کو بھی اسی ترتیب سے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے۔ 13 ذی الحجہ کی رمی اختیاری ہے، اگر نہیں کرنا چاہتا تو 13 تاریخ کی صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ چلا جائے۔ اگر 13 ذی الحجہ کی صبح صادق کے وقت حاجی مینا میں ہی مقیم تھا تو آج بھی ترتیب سے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے۔ وطن واپسی سے قبل طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف کر لے۔ طواف وداع پر مناسک حج مکمل ہو گئے۔ اب حج قران کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ حج قران کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی میقات سے حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھ لے اور حج و عمرہ دونوں کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے تو حج شروع ہو گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرے کے افعال سر انجام دے، یعنی ایک طواف کر لے اور صفا مروہ کے مابین سعی کر لے۔ البتہ عمرے کے افعال کے بعد سر کے بال نہ منڈوائے نہ چھوٹے کروائے، بلکہ اسی طرح احرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ حج کی سعی چاہے تو پہلے ہی کر لے اور چاہے تو طواف زیارت کے بعد کر لے۔ اگر حج کی سعی پہلے کرنا چاہے تو سعی سے پہلے ایک طواف کر لے جس میں استباع کرے اور پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کرے، پھر اس طواف کے بعد حج کی سعی کر لے۔ 8 ذی الحجہ کو تمام حاجیوں کے ساتھ مینا روانہ ہو جائے۔ حج قران کرنے والا
باقی کے تمام افعال بالکل اسی طرح سر انجام دے گا جس طرح ابھی حج تمتع والے کے لیے بیان کر دیے گئے۔ پھر بھی اطمینان کے لیے دوبارہ سن لیجئے، 8ویں ذی الحجہ کا دن اور آنے والی رات حاجی مینا میں ہی گزارے گا۔ اگلے روز یعنی 9ویں ذی الحجہ کو عرفات روانہ ہوگا۔ یہ یوم عرفہ ہے۔ آج کا دن عرفات میں گزارے۔ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہی مزدلفہ روانہ ہو جائے۔ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ یہ رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے۔ رمی جمرات کے لیے یہیں سے کم از کم 70 کنکریاں جمع کر لے۔ فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے مینا روانہ ہو جائے۔ یہ 10ویں ذی الحجہ اور عید کا دن ہے۔ آج کے دن صرف بڑے جمرے پر 7 کنکریاں مارے۔ ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ رمی شروع کرتے وقت تلبیہ بند کر دے۔ اب تلبیہ کہنے کا سلسلہ ختم ہوا۔ رمی کے بعد پہلے قربانی کرے، پھر سر کے بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر عام استعمال کے کپڑے پہن لے۔ عید کے 3 دنوں میں کسی بھی وقت مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کر لے۔ یہ طواف حج میں فرض ہے۔ اگر حج کی سعی پہلے نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بعد حج کی سعی بھی کر لے۔ اگلے روز یعنی 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد ترتیب سے پہلے چھوٹے جمرے کو، پھر درمیانے جمرے کو اور پھر بڑے جمرے کو 7 کنکریاں مارے۔ 12 ذی الحجہ کو بھی اسی ترتیب سے تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارے۔ 13 ذی الحجہ کی رمی اختیاری ہے۔ اگر نہیں کرنا چاہتا تو 13 تاریخ کی صبح صادق ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ چلا جائے۔ اگر 13 ذی الحجہ کی صبح صادق کے وقت حاجی مینا میں ہی مقیم تھا تو آج بھی ترتیب سے تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارے۔ وطن واپسی سے قبل طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف کر لے۔ طواف وداع پر مناسک حج مکمل ہوئے۔ حج کے سفر کے دوران کچھ دینی کتابیں بھی ضرور ساتھ رکھیے۔ حضرت مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمہ اللہ کی کتاب رفیق حج، حضرت مولانا مفتی سعید احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی کتاب حج و زیارت کا مسنون طریقہ، حضرت مولانا محمد منصور نعمانی رحمہ اللہ کی کتاب آپ حج کیسے کریں، اور مفتی محمد صاحب کی کتاب حج سنت کے مطابق کیجیے۔ یہ تمام کتابیں حج کے ضروری مسائل کے سلسلہ میں نہایت مفید ہیں۔ ان میں سے کم از کم 1-2 کتابیں ضرور اپنے ساتھ رکھیے۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ کی کتاب فضائل حج اس اعتبار سے نہایت مؤثر ہے کہ اس کے پڑھنے سے دل میں عشق و محبت اور خوف و خشیت کی وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو حج کی بلکہ ہر دینی عمل کی اصل روح ہیں۔ لہذا یہ کتاب بھی ضرور اپنے ساتھ رکھیے۔ تصاویر کے ذریعے حج و عمرہ کا بیان مکمل ہوا۔ اس مبارک سفر پر جانے والے احباب سے درخواست ہے کہ دوران سفر اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، بلکہ وہ احباب جنہیں حج و عمرے کے اس بیان سے کوئی فائدہ پہنچے، ان پر تو اپنا حق سمجھتا ہوں کہ وہ اس مبارک سفر کے دوران مجھے، میری والدہ محترمہ اور میرے بہن بھائیوں کو، بلکہ میرے تمام اہل خانہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔